بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل جو تفسیر رہ گئی تھی انشاءاللہ وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت انٹرسٹنگ ہے، برائے مہربانی غور کیجیے گا۔ اور اس میں ہمیں ایسے اعمال بتائے جائیں گے جس میں ہمیں دوہرا اجر جو ہے وہ مل سکتا ہے، یعنی کہ ایک عبادت کا اگر اجر 20 نیکیاں ہیں تو ہمیں 40 نیکیاں جو ہیں اس کے بدلے میں ملیں گی۔ یہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا تھا اس کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی تھی، اور خود نبی پاک نے مسلمانوں کی صحابہ کرام کی جو صفیں تھیں وہ ان کی جو ہے وہ درست کروائی تھی، اور پھر 4 تکبیریں بھی کہی تھی۔ یہ چیز ہے، کتنے خوش نصیب وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر نبی پاک نے ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کروائی۔ تو آگے ہے، میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا سرحد پر ڈیوٹی کرنے والے فوجی کی جو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، وہ وہیں سے میں اب کنٹینیو کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صرف حضرت عثمان بن فارسی رضی اللہ سے مروی ہے۔ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا اجر بہت زیادہ ہے، کہ ایک کام اگر آپ ایک روزہ رکھتے ہو تو آپ کو اس روزے کے 1 سال کے اور پھر 100 سال تک کا اجر ملے گا۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سرحد پر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو شخص ڈیوٹی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 سال تک اور مزید 100 سال تک کی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اب 1 سال تو چلو ٹھیک ہے، ہو گیا، 100 سال کی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے کہ جب ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے نامہ اعمال میں جو ایڈ ہونا شروع ہوتی ہے، نیکیاں وغیرہ جو لکھی جاتی ہیں وہ اس کی ختم ہو جاتی ہیں مرنے کے بعد کی۔ لیکن سرحد پر ڈیوٹی کرنے والے انسان کی قیامت کے دن تک وہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس کا یہ ڈیوٹی نبھانے کا فرض، مسلمانوں کی حفاظت کرنے کا جو اس کا فرض ہے، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا جائے گا، اور اس قیامت کے دن تک اس کے نامہ اعمال میں وہ ڈیوٹی سر انجام دینا لکھا جا رہا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سرحد پار پر پہرا دے رہے ہیں اور طویل مدت کے باعث گراں محسوس کر رہے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ حدیث بیان نہ کروں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کی راہ میں 1 دن کا پہرا 1 مہینے کے صوم و صلوات سے بہتر ہے۔ صوم و صلات سے بہتر ہے، صوم روزے کو کہتے ہیں، صلات نماز ہے، سے بہتر ہے 1 مہینہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی سرحد پر 1 رات کے لیے ثواب کی نیت سے پہرا دینا، اگر وہ رات رمضان شریف میں نہ ہو تو اس کا یہ پہرا 100 سال کی نمازوں اور روزوں سے زیادہ اجر والا ہے۔ اور نیکی کی نیت سے اگر کوئی پہرا دیتا ہے تو اس کا بھی یہی اجر ہے، مرتے دم تک اس کو وہ نیکیاں ملتی رہتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 رات کا پہرا دینا اپنے اہل خانہ میں 1000 سال کے روزوں اور نمازوں سے افضل ہے۔ ہر سال کے 360 دن ہیں اور ہر دن 1000 سال کی مثل ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا درجات دیے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلامی لشکر کے محافظ پر اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہمیشہ رہتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے شام کی نماز جو ہے وہ ادا کی۔ غزوہ حنین کے موقع کی بات ہو رہی ہے، یہ شام کی نماز انہوں نے ادا کی۔ تو ایک آدمی اپنے گھوڑے پر سوار تشریف لایا، وہ ایک شخص
حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ ہیں، یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں سامنے والی چوٹی پر اور اس کے ساتھ جو چوٹی ہے وہاں پر میں نظر دوڑا کر آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے بہت ساری اونٹنیاں، بکریاں اور عورتوں کے جو ہیں وہ پڑاؤ ہیں وہاں پر، یہ سب چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کل انشاءاللہ یہ ہماری ہو جائیں گی، یہ سب انشاءاللہ کل ہمارا مال غنیمت ہوں گی۔ پھر فرمایا آج رات کو اس چوٹی پر پہرا کون دے گا کہ دشمن ہم پر حملہ نہ کر دے، یہ ڈیوٹی کون انجام دے گا؟ انہوں نے ہی کہا یا رسول اللہ میں دوں گا پہرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ٹھیک ہے سوار ہو جاؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ اس وادی کی طرف جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور خبردار ہم پر اس طرف سے کوئی حملہ آور نہ ہو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، رات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف باہر لائے اور اتنے میں انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صبح کی 2 سنتیں ادا کی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج ہماری حفاظت کون کر رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سہل بن حنظلہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور آج ہماری پہرے داری وہ کر رہے ہیں، تمہیں خوشخبری ہو تمہارا پہرے دار آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم درختوں کے درمیان کی طرف دیکھنے لگے تو وہ شہسوار درختوں سے نکل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ کے حکم سے اس گھاٹی کی چوٹی پر پہنچ گیا اور میں نے دوسری گھاٹی کا بھی معائنہ کیا لیکن وہاں پر کوئی شخص موجود نہیں تھا اور ہمیں حملے کا اب ڈر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، اب کوئی تم دنیا میں رہ کر کوئی اور عمل کرو یا نہ کرو، تمہارے نامہ اعمال میں یہ پہرے داری کی ڈیوٹی کی تمام نیکیاں قیامت کے دن تک لکھی جائیں گی۔ یعنی یہ اتنا بڑا اجر ہے اس چیز کا جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو بھاگ کر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب کو۔ آگے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور جنگ کا واقعہ ہے اور ایک اور یہ اگلی رات کسی اور جنگ کی رات کا واقعہ ہے، یہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک ٹیلے پر موجود تھے، ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم ایک ٹیلے پر پہنچے تو وہاں رات کا وقت گزارنے کا حکم ہوا۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے دوسرے ساتھی صحابہ کرام جو ہیں وہ زمین کھود کر تو اس میں گھس گئے، اس میں انہوں نے یعنی کہ زمین گرم ہوتی ہے نا، انہوں نے اس میں آرام کرنے کو جو ہے وہ مناسب سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ہماری پہرے داری کون کرے گا کہ میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر ابھی دعا کروں گا۔ ایک شخص آئے سامنے اور انہوں نے ظاہرہ صحابی انصاری صحابی تھے، وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے فرمایا ابو ریحانہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ریحانہ کے لیے دعا کی، بہت دعائیں کی، ساتھ یہ دعائیں سنتے ہوئے ساتھ دوسرے شخص نے بھی کہا یا رسول اللہ میں بھی اس کے ساتھ پہرا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی۔ یہ چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 شخص ایسے ہیں جن کی آنکھ بھی دوزخ کو نہ دیکھ سکے گی۔ وہ ایک ان میں سے شخص وہ ہے جس کا آنسو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جائے نماز پر نکلتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جو دعا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہوئے جو نماز ادا کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ یہ دونوں شخص ہیں۔
جو شخص سرحد سے بھاگ گیا، اس میں ہم بھاگنے والے فوجیوں کو، جو شخص سرحد سے بھاگ گیا تو وہ شخص اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہے کہ موت تو برحق ہے، وہ آنی ہی ہے، لیکن اس کا حشر جو دنیا میں اور موت کے وقت ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوگا۔ کچھ آپ نظر دوڑائیے گا، شاید آپ کو بھی کچھ پتہ چل سکے۔ اس شخص کی اللہ کے نزدیک گواہی قبول نہیں ہے اور نہ وہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے، اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ اجازت طلب کرے تو اس کو رخصت نہیں ملے گی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی طرف خط لکھا، جس میں رومی فوج کی کثرت اور اس کی تیاری کے بارے میں لکھا، اور یہ بھی بتایا کہ بہت سخت خطرہ ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ مومن پر جب بھی کبھی سختی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسے راحت و کشائش عطا فرماتا ہے۔ دو آسانیوں پر ایک سختی غالب نہیں آ سکتی، یعنی بھروسہ اللہ کریم پر ہی رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم ہماری حفاظت فرمانے والے ہیں۔ محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں پہنچ کر جب میں نے یہ حضرت فضل بن ایاز رضی اللہ کو پہنچائے شعر انہوں نے لکھے تھے مسلمانوں کے بارے میں، تو وہ رونے لگے اور فرمانے لگے عبداللہ بن مبارک نے سچ کہا ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا کیا احادیث روایت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا کہ جو نصیحت تم میرے لیے لائے ہو میں اس کے بدلے میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں مجاہدین کے ثواب حاصل کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ نے جواب دیا اگر تم طاقت رکھتے ہو تو تم نماز پڑھتے رہو اور تھکو نہ، اور ہمیشہ روزے رکھتے رہو اور کبھی ترک نہ کرو۔ یعنی مجاہدین کا درجہ یہ ہے کہ ہمیشہ روزے رکھو اور ہمیشہ نماز پڑھو، دن رات ہر روز 12 مہینے، یعنی کہ یہ چیز ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور سورہ آل عمران الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ سورہ النساء شروع کروں گی، اور انشاءاللہ یہ 3-4 دن تک انشاءاللہ میں شروع کروں گی۔ برائے مہربانی پوسٹ کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔